نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بیدی سہل لنا اشکالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگتو ہی قصہ مختصر جس شخص کی منزل متعین ہوتی ہے اور وہ یکسوئی کے ساتھ اس کی طرف اپنا سفر جاری رکھتا ہے وہ جلد یا دیر سے اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے لیکن اگر اسے اپنی منزل کا معلوم ہی نہ ہو اس کو اپنی منزل کا پتہ ہی نہ ہو کہ جانا کہاں ہے تو وہ جتنا مرضی سفر طے کرتا رہے وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتا مسلمانوں کی منزل مقصود اللہ رب العزت کی رضا ہے اللہ رب العزت کی رضا و خوشنودی جو ہے اور اس تک رسائی کا راستہ جو ہے وہ صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ محبوب کریم علیہ السلام کی غلامی اختیار کرنا ہے کہ جو بندہ محبوب کریم علیہ السلام کی غلامی میں آ جاتا ہے محبوب کریم علیہ السلام کے لڑ لگ جاتا ہے وہ اللہ کی رضا بھی حاصل کر لیتا ہے اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کر لیتا ہے اور اپنے پروردگار کو بھی پا لیتا ہے اگر ہم اس راستے سے بھٹک جائیں اگر انسان اس راستے سے بھٹک جائے تو وہ جتنی مرضی محنت کرتا رہے جتنی مرضی نمازیں پڑھتا رہے جتنے مرضی روزے رکھتا رہے جو کچھ مرضی کرتا رہے وہ اللہ رب العزت تک نہیں پہنچ پائے گا اور موجودہ حالات میں ہمارا جو حال ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو منزل رضا الہی ہے اس کو حاصل کرنے کی جو ہماری آرزو ہے وہ بھی سستیاں لے رہی ہے اور یکسوئی کے ساتھ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ جو ہے وہ بھی ناپید ہو چکا ہے 100 سال پہلے ڈاکٹر اقبال نے ایک شعر پڑھا تھا کیا خوبصورت لکھتے ہیں دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا فرماتے ہیں کہ 2 صدیوں کی جو غلامی ہے نا مغربی کلچر جو ہم نے اپنے اندر مسلط کر لیا مغرب کا جو ہم پہ قبضہ ہو گیا مغرب کا جو اثر و رسوخ ہم پہ ہے وہ 2 صدیوں سے ہے اور 2 صدیوں کا یہ جو قبضہ ہوا ہے جو اثر و رسوخ ان کا ہمارے اوپر ہے اس کی وجہ سے ہم غلام بن چکے ہیں ہماری سوچ میں غلامی پیدا ہو چکی ہے ہم غلام بن چکے ہیں فرماتے ہیں دوا ڈھونڈ دارو ڈھونڈ
دارو ڈھونڈ ان کی پریشان نظری کا، کہ ان کی پریشان نظری جو ہے اس کا کوئی علاج ڈھونڈ۔ تو وہ کوئی علاج اگر ہے تو وہ علاج غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر ادھر ہم دیکھ رہے ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کریں۔ تو میرے عزیز، میرے بھائی، غلامی مصطفیٰ میں آ جا، تعلیمات مصطفیٰ پہ عمل کر، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کی سیرت کو پڑھ، محبوب کے عاشقوں کی سیرت کو پڑھ، محبوب کے غلاموں کی سیرت کو پڑھ، اور پھر راستہ تلاش کر، پھر راستہ متعین کر، اس راستے پہ لگ جا۔ جب تو غلامی مصطفیٰ میں آ جائے گا، غلامی مصطفیٰ کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لے گا، غلامی مصطفیٰ میں آ کے محبوب کے نقش قدم پہ چلنا شروع ہو جائے گا تو تو رب تک پہنچ جائے گا۔ تو جب بندہ غلامی مصطفیٰ میں آ جاتا ہے صحیح معنوں میں، تو پھر ایک ہی بات منہ سے نکلتی ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جب محبوب کریم علیہ السلام کی غلامی کا پٹا بندے کے گلے میں آ جاتا ہے، جب بندہ اصل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا غلام بن جاتا ہے، جب محبوب کریم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، جب محبوب کریم علیہ السلام کے اوصافات حمیدہ کو دیکھتا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلتا ہے، مصطفیٰ کریم کے غلاموں کے نقش قدم پہ چلتا ہے، جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لڑ لگ جاتا ہے، تو پھر غلامی رسول میں یکسوئی تب نصیب ہوتی ہے جب محبوب کریم علیہ السلام کے زلف عنبرین کا بندہ اسیر بن جاتا ہے، جب حسن مصطفیٰ کریم بندے کے دل میں رچ بس جاتا ہے، جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ادائیں سینے میں رچ جاتی ہیں، جب ہر وقت تصور مدینہ کی گلیوں میں ہوتا ہے، جب آنکھوں کے سامنے سبز گنبد ہوتا ہے، جب محبوب کریم علیہ السلام کا چہرہ انور زلف عنبرین بندے کی نگاہوں کے سامنے رہتی ہیں، تب بندہ یکسوئی کے ساتھ محبوب کریم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتا ہوا، محبوب کریم علیہ السلام کے خیالات میں محو ہو کر، محبوب کریم علیہ السلام کی صورت میں گم ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کی اس محبت کا اور محبوب کریم علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ ہم پچھلے 2 جمعوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ محبوب کریم علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ ہوگا، اور محبوب کریم علیہ السلام کا حسن کیا کمال حسن ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا، فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ حسن حضور اپنے عروج پر ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کا حسن کمال کو پہنچا ہوا ہے، محبوب کریم علیہ السلام کا حسن ایسے کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ ایک ہوتا ہے نقص کو ڈھونڈنا، ایک ہوتا ہے عیب کو تلاش کرنا، لیکن میرے محبوب کا حسن اس کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ میرے محبوب کے حسن میں عیب ڈھونڈنا تو دور کی بات ہے، میرے محبوب کے حسن میں عیب کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب ذرا قرآن مجید فرقان حمید کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ ملک ہے، اللہ رب العزت جو ہے ارشاد فرما رہا ہے، الذی خلق سبع سماوات طباقا۔ رب کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ ہم نے 7 آسمان تخلیق کیے۔ کتنے؟ 7 آسمان نیچے اوپر تخلیق کیے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ تو رحمان کے بنائے میں کیا فرق دیکھتا ہے؟ تو کیا جو رب نے یہ آسمان بنائے ہیں ان میں تو فرق دیکھتا ہے؟ تجھے کوئی فرق نظر آتا ہے؟ تجھے کوئی فرق نظر آتا ہے؟ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فرجع البصر، فرجع البصر،
تو نگاہ اٹھا کے دیکھ، تو نگاہ اٹھا کے دیکھ، حل تری من فطور، کیا تجھے کوئی فرق نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہ اٹھا اور دیکھ آسمان کو، کیا تجھے کوئی فرق نظر آتا ہے؟ پھر یہاں پہ بس نہیں کی، ثم ارجع البصر، فرمایا پھر اٹھا کے نگاہ دیکھ۔ ایک بار فرمایا کہ نگاہ اٹھا کے دیکھ، پھر فرمایا پھر نگاہ اٹھا کے دیکھ، ثم ارجع البصر، پھر فرمایا کرتین، اے بار بار دیکھ، اے بار بار دیکھ، کرتین، مفسرین نے اس کا معنی کیا مرتین، دو بار دیکھ، مرتین دو بار دیکھ، لیکن کرتین بار بار دیکھ، کرتین بار بار دیکھ۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تیری نگاہ تو واپس آ جائے گی خاسئا وہو حسیر، تھکی ماندی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تھکی ماندی، جب تیری آنکھیں تھک ہار جائیں گی نا تو وہ واپس آ جائیں گی، لیکن رب کے بنائے ہوئے آسمان میں تجھے عیب نہیں ملے گا۔ یار مجھے ذرا یہ تو بتائیں کہ جس رب نے آسمان بنایا ہے اور رب فرماتا ہے تو بار بار دیکھ، رب فرماتا ہے بار بار دیکھ، نگاہ کو اٹھا کے دیکھ، منہ کو اوپر کر کے دیکھ، آنکھیں اوپر لے جا کے دیکھ، تسلی سے دیکھ، بار بار دیکھ، کیا تجھے کوئی عیب نظر آتا ہے؟ یار یہ آسمان جو ہے، یہ آسمان کیوں بنا؟ ذرا اس بات پہ غور کر لیتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ رب فرماتا ہے محبوبہ کہ تجھے نہ بناتا تو میں آسمان کو بھی نہ بناتا، محبوبہ تجھے نہ بناتا تو میں آسمان کو نہ بناتا۔ پتہ چلا کہ جس کے واسطے آسمان بنایا گیا ہے، جب اس آسمان میں کوئی عیب نہیں ہے تو جس کے واسطے آسمان بنایا گیا ہے اس ذات میں عیب کیسے ہو سکتا ہے؟ جس ذات کی خاطر آسمان بنایا گیا، جس ذات کی خاطر آسمان بنایا گیا، اس ذات کی خاطر آسمان بنائے ہوئے میں کوئی عیب نہیں ہے، تو جس ذات کی خاطر وہ بے عیب آسمان بنایا گیا، تو میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، ذرا غور تو کر کہ مصطفیٰ کریم میں عیب کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ تمہاری۔ تو میرے بھائی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات میں عیب نکالنا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اپنے جیسا تصور کر لینا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اپنے جیسا بنانا اور سمجھنا، اپنے جیسا سمجھنا، یہ ہماری عقل کا فطور ہے اور کچھ بھی نہیں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کا حسن جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اس کا گمان کرنا، اس کو سوچنا بھی ہمارے ان ناقص ذہنوں اور عقلوں کا کام نہیں ہے۔ محبوب کے یہ جو دکان ہے نا، گوشت کہتے ہیں کان کو، اور محبوب کے کان بڑے ہی چمکدار تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب فرماتی ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام کی زلفیں جو تھی نا، زلفیں عنبرین، وہ بڑی سیاہ تھی، بڑی سیاہ تھی، اور محبوب کے جو یہ گوشت مبارک، کان مبارک ہے نا، یہ بڑے ہی سونے تھے، بڑے ہی چمکدار تھے، بڑے ہی سفید تھے، ایسے لگتا تھا جیسے اندھیری رات میں دو ستارے چمک رہے ہوں۔ یہ حضرت عائشہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، دلائل النبوہ کی حدیث مبارکہ، امام بہقی نے اس کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ محبوب کی زلفیں سیاہ تھی اور محبوب کے کان جو تھے وہ چمکدار تھے، ایسے لگتا تھا جیسے سیاہ رات، اندھیری رات میں دو ستارے چمک رہے ہیں۔ اور یہ تو ظاہری خوبصورتی تھی، یہ ظاہری خوبصورتی تھی، جو باطنی خوبصورتی ہے اس پہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے بات نہیں کی،
یہ بھی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ یہ نہیں بتایا کہ میں یہ سنتا ہوں، فرمایا جو تم نہیں سنتے وہ میں سنتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نبی ہم جیسا ہے، اور کملے جھلے جو تو نہیں سنتا وہ بھی نبی سنتا ہے، جو صحابہ نہیں سن پاتے وہ بھی نبی سنتا ہے، جو صحابہ نہیں دیکھ پاتے وہ بھی نبی دیکھتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت ساریہ کو دیکھ رہے ہیں، کوسوں میل دور دیکھ رہے ہیں۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا کہ خدمت گار جو ہے کوسوں میل دور دیکھ رہا ہے، اور تو آج کا ملا کہتا ہے کہ نبی ہم جیسا ہے۔ صحابہ جیسا کوئی نہیں، صحابہ جیسا کوئی نہیں، تو جس کو دیکھ کے صحابہ بنے ہیں اس جیسا کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ جو تم نہیں دیکھتے میں وہ دیکھتا ہوں، اور جو تم نہیں سنتے میں وہ سنتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ پھر اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ محبوب کریم علیہ السلام کی سماعت کا عالم ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام، وہ اسلام کا شعر ہے نا، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ہم یہاں سے پڑھے آقا مدینے سنیں۔ کیا شان ہے میرے محبوب کی کہ امتی درود پاک پڑھتا ہے میرے محبوب سنتے ہیں، امتی درود پاک پڑھتا ہے میرے محبوب سنتے ہیں۔ یہ شان تو صرف میرے محبوب کے کانوں کی، یہ شان تو صرف کانوں کی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب بھی محبوب کا ذکر ہونا تو اس وقت بڑی تعظیم سے ذکر کیا کرو، بڑے ادب سے ذکر کیا کرو، حیبت و حیا کا پاس رکھتے ہوئے ذکر کیا کرو، ایسے ذکر کیا کرو کہ جیسے محبوب سامنے موجود ہیں۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ محبوب صفات الہیہ کے مظہر ہے، اور اللہ رب العزت کی ایک صفت جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم محبوب کا ذکر کرتے ہیں تو اس وقت رب کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہے، تو پتہ چلا محبوب کریم علیہ السلام کو بھی رب نے رحمت ذکر کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو میں یہ پورے وجدان سے بات کر رہا ہوں کہ جب محبوب کا ذکر ہوتا ہے تو جو رب کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے وہ کوئی اور رحمت نہیں ہوتی، وہ کملی والے کی ذات ہوتی ہے، محبوب کریم علیہ السلام کی ذات ہوتی ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کا جب ہم تصور دل میں لاتے ہیں، محبوب کا ذکر زبان پہ لاتے ہیں، تو میرے محبوب، حدیث مبارکہ ہے، میرے محبوب نے فرمایا میں اپنی امتیوں کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں۔ تو یار جب تو تنہائی میں بیٹھ کے، لوگوں میں بیٹھ کے محبوب کا تصور دل میں لائے گا، محبوب کا ذکر جو ہے زبان پہ لائے گا، محبوب کی صورت کو آنکھوں میں لائے گا، تو محبوب کیوں نہیں توجہ فرمائیں گے؟ محبوب کیوں نہیں توجہ فرمائیں گے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی آہ کرے دل سے۔ اور یار تو دل سے پکار تو سے، آہ تو کر، تیرا کملی والا، میرا کملی والا تیرے پاس پہنچے گا، فریاد کو پہنچے گا۔ اور محبوب جب آتے ہیں نا، محبوب جب آتے ہیں تو وہ کمال وقت ہوتا ہے، اور وہ کمال کرم کی گھڑی ہوتی ہے۔
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، آپ کے والد صاحب عبد الرحیم شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی بیمار ہو گئے، بیماری کی حالت میں بڑے پریشان۔ اب وقت یہ تھا کہ کسی بھی وقت جو ہے نا روح قبض ہو جائے، آخری سٹیج چل رہی ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ تو ایک دن آنکھ لگ گئی، قسمت جاگ اٹھی۔ ایک بزرگ خواب میں آتے ہیں، فرماتے ہیں شاہ عبد الرحیم، محبوب اس طرف تیری ٹانگیں ہیں نا، اس طرف سے آ رہی ہیں، اس طرف سے آ رہی ہیں۔ تو آپ نے لوگوں کو اشارہ کیا کہ میری چارپائی کا رخ چینج کر دو۔ انہوں نے رخ چینج کر دیا، اتنی دیر میں محبوب اندر داخل ہو گئے۔ محبوب نے فرمایا اے عبد الرحیم، بیٹے کیسے ہو، بیٹے کیسے ہو؟ اتنی بات کرنی تھی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو چلنا شروع ہو گئے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے آپ کو گود میں لے لیا، جیسے کوئی بندہ لیٹا ہوتا ہے نا، تو ہم پیچھے والی سائیڈ پہ بیٹھ کے گود میں لیتے ہیں، اس کی جو سر ہوتا ہے اور یہ پیچھے والی کمر ادھر آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح سارا سرکار نے گود میں لیا۔ سرکار کی جو ریش مبارک تھی، حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ میرے جو ہے نا سر پہ تھی، اور میں روئی جا رہا ہوں، یہاں تک کہ حضور کا جو قمیض تھا نا میرے آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ پھر محبوب کریم علیہ السلام نے جب تھوڑا سا میں سنبھلا تو میں رکا، تو محبوب کریم علیہ السلام نے پوچھا کیا حال ہے؟ تو اب میں کیا بتاتا، خود تو سارا حال دیکھ رہے تھے، میں کیا بتاتا، خود تو وہ حال دیکھ رہے تھے۔ غلاموں کو دیکھ کر دلوں کا حال جاننے والی ہستی، غلاموں کو دیکھ کر دلوں کا حال جاننے والی وہ ہستی، اس کو بتانے کی کیا ضرورت پڑی؟ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اب شاہ عبد الرحیم، حضور کبھی تیری بڑی خواہش تھی کہ حضور اپنے 2 بال تجھے عطا کر دیتے نا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تصور کیا دل میں، مانگے نہیں۔ محبوب نے اپنا ہاتھ جو ہے داڑھی پہ پھیرا اور 2 بال لیے اور آپ کے ہاتھ میں دے دیے، اب آپ جو ہے دل میں تصور کر رہے ہیں کہ کاش جب میں جاگوں نا، بیدار ہوں، تو یہ بال میرے پاس موجود ہونے چاہیے، جب یہ تصور کیا محبوب چلے گئے، آنکھ کھلی، ہاتھ میں دیکھا کچھ نہیں تھا، گھبرا گئے، پریشان ہوئے۔ پھر دل میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ پھر غشی طاری ہو گئی، پھر محبوب آئے، فرمایا بیٹے بال تجھے عطا کیے ہیں اور اس ڈر سے تیرے تکیے کے نیچے رکھ دیے ہیں کہیں تجھ سے کھو نہ جائیں۔ آنکھ کھلی، تکیے کو اٹھایا، دیکھتے ہیں محبوب کے 2 سونے بال پڑے ہوئے، محبوب کے خوبصورت بال پڑے ہوئے ہیں۔ ان بالوں کو پکڑتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، کبھی آنکھوں پہ لگاتے ہیں، کبھی چومتے ہیں، کبھی سر پہ رکھتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں۔ یہ شان ہے میرے محبوب کی کہ کوئی آہ کرے دل سے تو میرے محبوب تشریف لاتے ہیں، میرے محبوب فریاد کو پہنچتے ہیں۔ کوئی آہ تو دل سے کرنے والا ہو نا۔ آج ہماری آہیں کہاں چلی گئی؟ آج ہم محبوب کریم علیہ السلام کے دیوانے تو بن کے بیٹھتے ہیں، محبوب کے امتی تو بنے ہوئے ہیں، لیکن محبوب کو یہاں سے پکارتے نہیں ہیں۔ ہمارا تعلق اس ہستی سے ہے جس ہستی کی خاطر یہ زمین و آسمان بنے ہیں، جس ہستی کی خاطر یہ زمین و آسمان بنے ہیں۔ تو اس ہستی کے ساتھ اپنا تعلق اس طرح کا استوار کرو، اپنا تعلق اس طرح سے قائم کرو کہ جب بھی کوئی تکلیف ہو تو محبوب کی یاد آ جائے اور محبوب کو آواز نکلے۔ جب بھی ہم پکاریں، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، تو اس کو سب سے زیادہ محبت ماں سے ہوتی ہے،
اس کا تعلق ماں سے ہوتا ہے، تو اس کا پاؤں بھی پھسلتا ہے نا تو وہ کہتا ہے امی، کیا کہتا ہے؟ امی۔ تو جب ہم محبوب سے محبت اس طرح کی کریں گے، محبوب کو محب بنائیں گے، اپنا محبوب سے محبت کریں گے، اور جب ہمیں کوئی تکلیف ہوگی، جیسے امی وہاں فوراً پہنچتی ہے، میرے نبی بھی فوراً پہنچیں گے، میرے آقا بھی فوراً پہنچیں گے۔ یہ محبت تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اور بزرگان دین کی، کہ جو محبوب کریم علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ اور میرے محبوب کریم علیہ السلام کا حسن اس قدر خوبصورت تھا کہ جو بھی دیکھتا دیوانہ ہو جاتا تھا، میرے محبوب کو جو دیکھتا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ اور میرے محبوب کریم علیہ السلام کا حسن اس قدر دلکش تھا اور اس طرح کی کشش تھی میرے محبوب کے چہرہ انور میں کہ جو بھی دیکھتا کھچا چلا جاتا تھا۔ حضور مدینہ شریف ہجرت کر کے گئے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، بعد میں اسلام لے آئے۔ اب محبوب جب گئے نا تو رش پڑ گیا، مدینے کی گلیوں میں بھی لوگ چھتوں پہ چڑھ کے محبوب کو دیکھ رہے ہیں، طلع البدر علینا کے قصیدے جاری ہیں، یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، اور آپ گھر میں بیٹھے ہیں سوچ رہے ہیں کہ عبداللہ تو چلا گیا نا، تو جب تو نے محبوب کو دیکھنا ہے نا تو اس سے راہ نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تورات و زبور و انجیل میں پڑھ چکے تھے کہ وہ کملی والے کا حسن کیسا ہوگا، کہ جو بھی دیکھے گا قدموں میں آ جائے گا۔ اب وہ دل کا جو مفتی تھا وہ کہتا تھا کہ نہ جا نہ جا۔ تھوڑی دیر بعد اسی دل کے مفتی نے کہا کہ عبداللہ تو اتنا پڑھا لکھا ہے، تو کون سا کوئی جاہل گوار ہے دیکھتے ہی قدموں میں گر جائے گا، تو پڑھا لکھا ہے، تجھے تو دلائل کی ضرورت ہوگی، جا تو صحیح۔ بس جو ہی گھر سے نکلے ہیں محبوب کو قصبہ اونٹنی پہ دیکھا ہے اور فوراً سے محبوب کے قدموں میں آ گئے، فوراً سے محبوب کے قدموں میں آ گئے۔ یہ محبوب کریم علیہ السلام کا حسن تھا، محبوب کریم علیہ السلام کے چہرے کی کشش تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ جو بھی محبوب کریم علیہ السلام کو دیکھتا تھا وہ فرماتا تھا ھذا وجہ مبارک، اور یہ چہرہ ہی بڑی برکتوں والا ہے، یہ چہرہ بڑی برکتوں والا ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں لوگ کہتے تھے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں محبوب کا چہرہ اتنا زیادہ خوبصورت تھا کہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا، اور آپ کا اخلاق سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ اور محبوب کریم علیہ السلام صحابہ فرماتے ہیں محبوب کا چہرہ ایسے تھا جیسے محبوب کے چہرہ انور میں چاند اور سورج تیر رہے ہوں، چاند اور سورج تیر رہے ہوں۔ اسی واسطے امام حسن رضا بریلوی علیہ رحمہ آپ لکھتے ہیں اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ بات ذہن میں آ گئی، یار محبوب کریم علیہ السلام سے جب کفار نے کہا نا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرو، تو جادوگر ہے، زمین پہ تیرا جادو چلتا ہے، تو کہنے لگے چاند کے 2 ٹکڑے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں رب سے پوچھ لوں، سرکار نے یہ نہیں فرمایا میں رب سے پوچھ لوں، سرکار نے فرمایا توڑ دیتے ہیں، ٹائم بتاؤ اور وقت بتاؤ، توڑ دیتے ہیں۔ یہ تو بتایا پوچھا ہی نہیں کہ رب سے پوچھ لوں۔ یار اگر رب نے اختیار نہیں دیے ہوئے، رب نے اختیار نہیں دیے ہوئے تو پھر محبوب پوچھے بغیر کیسے کہہ رہی ہیں؟ محبوب کو اجازت لینی چاہیے تھی نا۔ تو رب نے بھی آگے سے یہ نہیں فرمایا کہ محبوبہ ایک ہی کر رہے ہیں، ہوں اساں چند توڑاں گے، اساں چند توڑاں گے۔ رب فرمایا محبوبہ جو تیرے واسطے بنایا تیرے واسطے توڑ بھی دیاں گے، محبوبہ تیرے واسطے بنایا تیرے واسطے توڑ بھی دیاں گے۔ یار دوسرا سپارہ
قد نرا تقلب وجهک فی السماء، محبوبہ سے تیرا چہرہ بار بار آسمان وال اٹھدیاں دیکھ رہے ہیں، محبوبہ تیرا چہرہ بار بار آسمان وال اٹھدیاں دیکھ رہے ہیں، محبوبہ جدھر تیرا دل کرتا منہ کر لے، انہیں کعبہ بنا دیا گے، محبوبہ جدھر دل کرتا ہے، محبوبہ جدھر دل کرتا ہے، اے نہیں فرمایا کعبے وال کر لے، فرمایا جدھر دل کرتا ہے کر لے۔ یار اس تو ود کے محبوب نال محبت رب دی کی ہو سکتی، اس تو ود کے محبوب دا مقام ہور کی ہو سکتا ہے کہ اشارہ کر کے محبوب، کوئی بھی چیز ہے نا وہ توڑی جاندی ہے نا، یا کوئی بھی فعل ہے وہ کیتا جاندہ ہے تو ہاتھ دے نال کیتا جاندہ ہے۔ میں کتاب قرآن چکیا ہے نا تو ہاتھ نال چک لیا، اگر کسی چیز نو ٹھوکر مارا گا ٹوٹ جائے گی، ٹھوکر مارنی پے گی۔ یار میرے محبوب نے انگلی ماری نہیں، صرف میرے محبوب نے اشارہ کیا، انگلی چکی یا اگر میرا رب چاہتا، میرا محبوب چاہتا انگلی بھی چکن دی ضرورت نہیں سی، لیکن دسنا سی اسی انگلی نال نہیں توڑیا، اسی انگلی دے اشارے نال توڑیا۔ یہ شان ہے محبوب کریم علیہ السلام کی۔ محبوب سے نسبت کو جوڑو، محبوب کی غلامی میں آ جاؤ، محبوب کی غلامی میں جب آ جاؤ گے تو ہر شے تمہارے واسطے بنی ہے، کیونکہ ہر شے محبوب کے لیے بنی ہے، اور جو محبوب کی غلامی میں آ جاتا ہے محبوب کی وسادت سے وہ شے اس کے لیے بھی بنی ہے، محبوب کی غلامی میں آ۔ اللہ رب العزت ہمیں محبوب کی غلامی میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محبوب کریم علیہ السلام کا سچا عشق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔